السلام علیکم، میرا نام ازور ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کابش۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے مولانا کی جن کی قرات بہت مشہور تھی اور ان کا گزارا ہوتا تھا لوگوں کو نماز پڑھا کے مسجد میں اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے کر۔ کہا جاتا ہے کہ تلاوت اور قرات اتنی اچھی ہوتی تھی کہ نہ صرف انسان بلکہ بہت سے جنات بھی ان کی تلاوت سننے کے لیے آتے تھے، اور جو بچے ان کے پاس قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آتے تھے ان میں بہت سے بچے جنات کے بھی ہوتے تھے جو کہ انسانی شکل میں ان کے پاس قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آتے تھے۔ مولانا کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کے طالب علموں میں بہت سارے جنات بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ایک بہت دولت مند جن اور بہت طاقتور جن نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم مولانا سے دلوائے گا۔ ایک دن مولانا کے پاس حاضر ہوا انسانی صورت میں خود اور اپنے بچے کو لے کر، اور مولانا سے درخواست کی کہ آپ میرے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ مولانا نے حامی بھر لی اور اگلے دن سے بچے کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی بچے نے پہلا سپارہ ختم کیا، جن بہت خوش ہوا اور مولانا کے پاس بہت سارے سونے چاندی کے زیورات اور سونے چاندی کی اشرفیاں لے کر حاضر ہوا اور ان کو تحفے میں دیں۔ اس زمانے میں تمام کاروبار سونے چاندی کی اشرفیوں سے ہی ہوتا تھا، تو مولانا نے اتنی دولت اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور مولانا بہت خوش ہوئے، اور جن کے جانے کے بعد انہوں نے وہ تمام سونا اور چاندی زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں دبا دیا تاکہ چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رہے، اور اس بات کی اطلاع اپنی زوجہ محترمہ کو بھی نہیں دی کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے۔ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اگلا سپارہ جب ختم ہوا تو دوبارہ سے مولانا کو اتنی ہی دولت ملی سونے اور چاندی کی اشرفیوں اور زیورات کی صورت میں، اور اس طرح سے جب بھی سپارہ ختم ہوتا مولانا کو خطیر رقم یا خطیر اماؤنٹ ملتا سونے کا اور چاندی کا، اور وہ اسی طرح سے اس گڑھے میں تمام دولت کو چھپا دیتے اور کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے۔ جب قرآن مجید کی تعلیم مکمل ہونے کے قریب ہوئی تو وہ طالب علم، وہ جن کا بچہ مولانا کے پاس آیا اور مولانا سے کہا کہ مولانا میرا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے، اور والد صاحب اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ کو بہت سارا سونا اور چاندی کے زیورات اور اشرفیاں دینے کی کوشش کریں گے۔ جب وہ آپ کو دینے لگیں، جب وہ آپ کو یہ دولت دینے لگیں تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، جو میرا ہے مجھے دے دو۔ تو مولانا سمجھے کہ بچہ جو ہے ان کا کوئی فائدہ کروانے والا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے کہ مولانا کو بہت ساری دولت ملے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا۔ جب قرآن پاک ختم ہوا تو جن حاضر ہوا مولانا کے پاس بہت زیادہ سونا اور بہت زیادہ چاندی کے زیورات اور اشرفیاں لے کر، اور مولانا کو کوشش کی دینے کی ایز اے تحفے کے طور پہ۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، جو میرا ہے مجھے دے دو۔ اب وہ جن بڑا سپٹایا، اس نے کیا کیا کہ اس تھال میں جس میں سونا چاندی اور زیورات رکھے ہوئے تھے اس میں مزید سونا ڈال دیا۔ مولانا نے پھر یہی کہا کہ جو میرا ہے مجھے دے دو۔ بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ مولانا کی طرف دیکھ رہا تھا، اور مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اسی طرح سے سونے میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ 3-4 دفعہ مولانا نے یہ جملہ دہرایا کہ جو میرا ہے مجھے دے دو۔ آخر میں جن کو غصہ آ گیا اور اس نے وہ تھال اٹھایا اور مولانا سے کہا کہ جا، جو تیرا تھا وہ تجھے دے دیا، اور وہ تھال لے کے اور بچے کو لے کے اپنے گھر واپس چلا گیا۔ مولانا کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ بچے نے نقصان کروا دیا، بہت زیادہ سونا تھا، بہت زیادہ چاندی تھی، اور اتنی دولت وہ ساری زندگی نہیں کما سکتے تھے۔ لیکن ایک دم سے خیال آیا کہ چلو وہ نقصان تو ہوا، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب تک کتنا پیسہ آ چکا ہے، کتنی دولت سونے چاندی کی صورت میں آ چکی ہے۔ تو انہوں نے پہلی دفعہ اس گڑھے کو کھودا اور پہلی دفعہ اس دولت میں سے کچھ سونا اپنے لیے استعمال کیا، لیکن رات بھر بڑے پریشان رہے کہ اتنا زیادہ نقصان کروا دیا اس طالب علم نے، اور میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ تو دوسرے دن وہ بچہ حاضر ہوا مولانا کے پاس اور مولانا کو بتایا کہ مولانا میں جن کا بچہ ہوں، میرے والد صاحب ایک جن ہیں، اور وہ آپ کو دولت تو بہت دیتے تھے سونے اور چاندی کی صورت میں، لیکن آپ کیا کرتے تھے کہ اس دولت کو زمین کے نیچے دفنا دیا کرتے تھے، اور جو زمین کے نیچے دولت ہوتی ہے وہ جنوں کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ وہ سونا دباتے تھے آپ کے دماغ میں بھول پڑ جاتی تھی، اور آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ اس دولت کو، اس سونے چاندی کو اپنے استعمال میں بھی لائیں۔ اور جب آپ نے والد صاحب سے یہ کہا کہ جو میرا ہے مجھے دے دو، تو والد صاحب نے صرف یہ کیا ہے کہ وہ جو پیسہ، جو دولت آپ کو ایک ہاتھ سے دیتے اور دوسرے ہاتھ سے لے لیتے تھے، وہ آپ کو تمام دولت آپ کو دے دی ہے جو کہ آپ کا اصل حق تھا۔
تو پہلے والد صاحب یہ کر رہے تھے کہ ایک ہاتھ سے آپ کو سونا اور چاندی اور اتنا زیادہ دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ تمام دولت ان کے پاس واپس آ جائے گی. تو آپ کی جو تعلیم اور آپ کی جو محنت تھی وہ ساری کی ساری فری میں حاصل ہو رہی تھی مجھے. تو میں نے سوچا کہ یہ زیادتی ہے اور آپ کو بتایا جائے. اور اب وہ آپ کی آنکھ کھلی ہے، آپ کو ہوش آیا کہ وہ دولت آپ نے استعمال بھی کرنی ہے. تو آپ یہ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ صرف ایک کہانی ہے، لیکن یہ کہانی آج بھی روز دہرائی جاتی ہے ہمارے ملکوں میں. ایک بہت بڑا جن ہے اور ہمارے سیاستدان اور ہمارے بیوروکریٹس ان مولانا کی طرح ہیں جو کہ دولت لیتے ہیں اس جن سے اور زمین کے نیچے دفنا دیتے ہیں، جس کو آج کل کے زمانے میں بینک کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دولت کو استعمال کر سکیں گے. ہوتا یہ ہے کہ وہ جن ایک ہاتھ سے ان کو پیسے دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ان سے لے لیتا ہے اور صرف ان کا استعمال کیا جاتا ہے. امید ہے کہ یہ چھوٹی سی بات سمجھ آئی ہوگی.